إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حاضرین محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب اور علاج، اس موضوع پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوانوں ہی کے تعلق سے خطبہ جمعہ کو یا اسی کی وضاحت کرنے کے بارے میں یہ بات میں نے اختیار کیوں کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج نوجوانوں کے اندر بہت ساری بے راہ روی ہے، بگاڑ اور فساد ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کر کے واضح طور پر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس بھی جوانی کی بہت بڑی عزت اور قدر ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ سنن ترمذی کی مشہور روایت جس کو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل پائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔
پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں، تیسرا اور چوتھا سوال مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور پانچواں سوال میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا۔ پہلے دو سوالات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا سوال کرے گا، میں نے تجھے عمر دی تھی، میں نے تجھے زندگی دی تھی، آخر تو نے زندگی کہاں گزاری، اور دوسرا سوال کیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، میں نے تجھے جوانی دی تھی، آخر تو نے اس جوانی کا کیا کیا۔ عمر میں جوانی آ ہی جاتی ہے، لیکن تخصیص کر دی گئی ہے، خاص کر دیا گیا ہے کہ انسان کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کے 3 مرحلے سے گزرتا ہے۔ ویسے کچھ لوگ بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں، اور کچھ ادھیڑ عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک ہے بچپن کا، دوسرا ہے جوانی کا، اور تیسرا ہے بڑھاپے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، آخر تو نے اس جوانی کا کیا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بڑھاپے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے، لاڑ پیار میں گزر جاتا ہے، اور گودوں میں گزر جاتا ہے، اور بڑھاپے کا حالت یہ ہوتا، بڑھاپے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی وہ کمزور پڑ جاتا ہے، آنکھیں ہیں لیکن کمزور ہیں، ہاتھ پیر ہیں لیکن کمزور ہیں، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، بولنے کے اندر وہ روانی نہیں رہتی جتنی جوانی کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کل قیامت کے دن بچپن کے بارے میں اور بڑھاپے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، آخر تو نے اس جوانی کا کیا کیا۔ میں نے تجھے نظریں تیز دی تھی، تیری زبان بہت چلتی تھی، تیری کانوں کی سماعت بہت اچھی تھی، تیرے ہاتھ پیر کام کرتے تھے، تیرا ذہن و دماغ صحیح تھا، تو صحیح فیصلے لے سکتا تھا، آخر تو نے جوانی کا کیا کیا۔ پہلے اس کا جواب دے، پھر اس کے بعد آگے جا، کیونکہ جو کام جوانی میں ہو سکتا ہے وہ کام بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا۔ آدمی بڑھاپے میں چوچو کا مربع بن جاتا ہے، کسی کو شوگر کی شکایت ہے، کسی کو جو ہے بی پی کی شکایت ہے، کسی کو گھٹنے کی، کسی کو کمر درد کی شکایت ہے، پتہ نہیں عجیب و غریب بیماریوں کے اندر آدمی ملوث ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے بارے میں سوال نہیں بلکہ جوانی کے بارے میں کیا جائے گا، آخر یہ جوانی ہوتی کیا ہے، آخر یہ جوانی ہوتی کیا ہے۔ جوانی کے اندر آدمی کا حافظہ صحیح ہوتا ہے، اس کی زبان ایسی چلتی ہے روانی کے ساتھ، وہ رکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، اس کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں، اس کے کان تیز ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر تیز ہوتے ہیں، اس کے دل کی جو کیفیت ہے، یہ جوانی کے اندر انسان آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، آنے والے ہواؤں کا رخ موڑ سکتا ہے۔ یہ جوانی کے اندر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اس لیے قیامت کے دن جو ہے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، میں نے تجھے جوانی دی تھی، آخر تو نے اس جوانی کا کیا کیا۔ پہلے حساب و کتاب دے، پھر اس تجھے آگے جانے کی اجازت ہوگی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں۔ جوانی میں نوجوان زیادہ دیر تک اللہ کے سامنے قیام کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ دیر تک رکوع کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ دیر تک سجدہ کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ دیر تک قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، جوانی میں زیادہ دیر تک اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، جوانی میں بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، برائی سے روک سکتا ہے، جوانی میں بہت کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن آدمی جب بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو وہی بچپن کی سی کیفیت اس کے اندر پلٹ جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم بوڑھا کر دیتے ہیں تخلیق کے اعتبار سے اس کو پیچھے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔
جس کو ہم بوڑھا کرتے ہیں، تخلیق کے اعتبار سے اس کو پیچھے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ جیسے آپ بچے کو دیکھیں، کوئی بات اگر بولنا ہو تو 3 سے 4 بار بولنا پڑتا ہے، کوئی چیز سمجھانا ہو تو کئی مرتبہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اگر وہ چل رہا ہو تو کبھی کبھی صحیح سلامت پیر ہونے کے باوجود بھی لڑکھڑا کر کے گر جاتا ہے، کوئی چیز بتانے کے باوجود فلاں چیز لے آؤ، وہ دوسری چیز اٹھا کر کے لاتا ہے۔ یعنی بچپن کے اندر جو کیفیتیں ہوتی ہیں، آدمی بوڑھا ہو جانے کے بعد وہی ساری کیفیتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ پیروں کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں رہتی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی، یہ دیوانہ پن جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا دیوانہ پن مطلوب ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوانی کے اس دیوانے پن کو پسند کیا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کل قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ اللہ اکبر! وہ کیسا نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کرنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بڑھاپے میں بھلائی کا کام کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں۔ یہ کام کرتے رہیں۔ اگر آپ جوان ہیں تو اپنی جوانی کی قدر کریں، اگر آپ جوانی سے گزر چکے ہیں تو جوانی میں اگر آپ نے نیک کام کیے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر آپ نے جوانی کے اندر کوئی غلط قدم اٹھایا تھا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اب آپ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی جوانی کے تمام گناہوں سے توبہ کیجیے، اپنی جوانی کے ان تمام گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اور توبہ ایک ایسا عمل ہے، توبہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جوانی کے کیا کہنے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ بالکل، اگر یہ جوانی کا دیوانہ پن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو تو پھر یہ جملہ قابل قبول ہے، لیکن اگر جوانی کا دیوانہ پن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہا ہے تو پھر ایسی جوانی پر لعنت ہے، ایسی جوانی پر لعنت ہے۔ انسان ہٹا کھٹا، موٹا تازہ، صحت مند سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج کل کے حالات ایسے ہیں، جتنا بگاڑ اور فساد نوجوانوں کے اندر ہے، آج تک شاید دنیا نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا نہیں ہوگا۔ اتنا بگاڑ اور فساد ہے۔ اگر آپ عقیدے میں لیں گے تو بگاڑ ہے، اگر آپ معاملات میں لیں گے تو بگاڑ ہے، اگر آپ معاشرتی زندگی میں لیں گے تو بگاڑ ہے، اگر آپ عبادات میں لیں گے تو بگاڑ ہے۔ یعنی شروع سے لے کر آخر تک کسی بھی مسئلے کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نوجوان 100% صحیح ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے، وہ بھی 0.1 لگا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان سدھرے ہوئے ہیں، اور اکثر و بیشتر نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں 99% نوجوانوں کے اندر بگاڑ اور فساد ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن آئیے ان اسباب کو ذکر کرنے سے پہلے اور اس کا علاج اور اس کا حل آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، حالانکہ وہ کتاب عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 50 یا 55 پیجز کی ایک چھوٹا سا کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لیں اور آسانی کے ساتھ آپ کو کتاب کہیں بھی دستیاب ہو جائے گی۔ خاص کر کے اگر آپ گوگل میں بھی ٹائپ کر لیں گے، اس کتاب کا نام نوجوان اور الجھنیں، اس کتاب کا نام
شیخ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہی باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ لکھتے ہیں، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، نوجوانوں کی 3 قسمیں ہیں، یعنی نوجوان 3 طرح کے ہیں۔ اب اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کیجئے کہ ان تینوں میں سے میری کیٹیگری کون سی ہے، کون سے درجہ میرا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہے کہ آپ کون سے اس میں سے ہیں۔ اب یہ 3 نوجوان کیا ہیں؟ نوجوان 3 طرح کے ہیں۔ پہلا نوجوان سدھرا ہوا، دوسرا نوجوان بگڑا ہوا، تیسرا نوجوان حیران و پریشان۔ سدھرا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے، بگڑا ہوا بھی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ حیران و پریشان کون ہے؟ ذرا اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سدھرا ہوا نوجوان ہے وہ کون ہے؟ سدھرا ہوا نوجوان وہ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا بندہ ہے جس کی عبادات کو، جس کے اخلاق کو، جس کے کردار کو، جس کے معاملات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مومن ہے۔ اس کی شکل و صورت کو، اس کے لباس کو، اس کے چال چلن کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو، اس کو گفتگو کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ سدھرا ہوا ہے۔ نمازوں کی وہ پابندی کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ وہ دیتا ہے، رمضان کے روزے وہ رکھتا ہے، قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز ہے تو حج اور عمرے کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، خود بھی برائیوں سے بچتا ہے، لوگوں کو بھی برائیوں سے بچاتا ہے، اور بھی بہت ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ عقیدہ توحید کے اندر یہ مضبوط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر یہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے سدھرا ہوا نوجوان جس کے اندر بہت ساری صفات اور وہ مومنانہ صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور دوسرا بگڑا ہوا نوجوان وہ ہے جس کے اندر سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس کے اخلاق صحیح نہیں ہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، متکبرانہ خیال رکھتا ہے، حق کو ٹھکراتا ہے، باطل کو قبول کرتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، ہمیشہ رات دن برائیوں کے اندر ملوث رہتا ہے۔ اور حالات ایسے ہیں کہ ایسا نوجوان خود کے لیے نحوست بنا ہوا ہے اور پورے معاشرے کے لیے وائرس بنا ہوا ہے۔ خود کے لیے نحوست ہے، پورے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے وائرس بنا ہوا ہے۔ جماعتیں بھی پریشان ہیں اس سے، گھر والی بھی پریشان ہیں، محلے والے بھی پریشان ہیں، گاؤں والے بھی پریشان ہیں، مسجد والے بھی، مدرسے والے بھی، سارے کے سارے پریشان ہیں۔ یہ ہے بگڑا ہوا نوجوان۔ اب تیسرا نوجوان جو کہ حیران و پریشان ہے، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر صرف 2 ہی نوجوان تھے جس کو ہم سمجھتے تھے، لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہا کہ ایک نوجوانوں کا تیسرا طبقہ بھی ہے، وہ ہے حیران و پریشان نوجوان۔ یہ حیران و پریشان نوجوان کون ہیں؟ حیران و پریشان نوجوان آج کے حالات میں موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو حق معلوم ہے، صراط مستقیم معلوم ہے، اس کو صحیح اور غلط کے اندر تمیز ہے، اچھے ماحول میں رہا ہے، اچھے گھرانے میں تربیت ہوئی ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، لیکن وہ شبہات میں مبتلا ہے، شبہات میں مبتلا ہے۔ آیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا، یہ نوجوان صرف شبہات میں مبتلا ہی نہیں ہے، ان شبہات کو لے کر اپنی زندگی تو خود جو ہے پریشانی میں گزار رہا ہے، ساتھ میں مولویوں کو بھی پریشان کر رہا ہے، جماعت والوں کو بھی پریشان کر رہا ہے، گھر خاندان والوں کو پریشان کر رہا ہے، گلی محلے والوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی وہ تمیز کھو بیٹھا ہے۔ ایسا نوجوان جو ہے پوری کی پوری امت کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کر رہا ہے۔ اب میں ایک ایگزامپل بھی دے سکتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس کی ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ شکیل بن حنیف بہار دربھنگا ضلع میں پیدا ہوا،
اور اس نے یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، مسیح موعود جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں، میں وہ ہوں۔ اس کے بعد جب لوگ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیے، یہ دربھنگا بہار سے دلی آیا اور وہاں ایک علاقے میں رہ کر کے اپنے چیلے چمیلوں کو جمع کیا، اور اس کا فتنہ تقریباً آج سے 2-4 سال کچھ سال پہلے 10,000 اس کے ماننے والے تھے۔ کرناٹک کے اندر بھی یہ آ چکا ہے، اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ ابھی تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، ہبلی میں ان کو پکڑا گیا، پوچھا گیا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو؟ انہوں نے ہاں کا جواب نہیں دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، یہ پہلی چیز۔ اور جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ گمراہ ہے۔ آگے بات بھی کی جا سکتی ہے لیکن میں زبان کو روک رہا ہوں کیونکہ ہمارے دوسرے بھائی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ایسے فتوے دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے، اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیشن گوئی یہاں کیا ہے؟ دمشق کی ایک مسجد ہوگی، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہوگا، فرشتوں کے کندھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ تو آسمان کی، یہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام میرے ماں کا نام ہوگا، جبکہ اس کے باپ کا نام الگ ہے، اس کی ماں کا نام الگ ہے۔ اتنے فتنے اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، فوراً اس کے پیچھے چلے گئے، اس کی اتباع کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج پوری کی پوری امت یا پوری کی پوری قوم پریشان ہے، اور باقاعدہ ان کو پکڑا گیا، پوچھا گیا، ان سے ڈیبیٹ ہوئی، ان سے مناظرہ ہوا، مباہلہ ہوا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آدمی جب گمراہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہدایت دینے والا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کو ہدایت پر آنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے، انسان کو ہدایت پر آنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے، اور بگڑنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں خاص کر کے اپنی جوانی کو یوں ہی نہ گواؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو آج سدھریں، اپنے اندر سدھار پیدا کریں۔ آخر یہ نوجوان بگڑ کیوں رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم اتنی کوششیں محنتیں کر رہے ہیں، جماعت والے مسجدوں میں دروس رکھ رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، صبح میں درس، شام میں درس، ہفتہ وار، سب کچھ ہونے کے باوجود بگاڑ اور فساد کیوں آ رہا ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، ذرا یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سبب ہے فراغت۔ پہلا سبب کیا ہے؟ فراغت۔ فراغت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب فری رہتا ہے تو اس وقت کا وہ صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے صحت و تندرستی، ہیلتھ، اور دوسری چیز ہے فراغت یعنی فری ٹائم۔ نوجوانی میں صحت کی طرف انسان دھیان نہیں دیتا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، ساری چیزوں کی طرف جا رہا ہے، اپنی صحت کو دھیان نہیں دے رہا۔ اور دوسرا فارغ جو وقت ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں لگا رہا ہے بلکہ نافرمانی میں لگا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، میں خود بھی شامل ہوں اس کے اندر۔ موبائل کے فتنے میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، رات کے 12 بجے آن لائن ہے، رات کے 3 بجے بھی آن لائن ہے، اور صبح کے 5 بجے آف لائن ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات بھر ہم شیطان کی عبادت کرتے رہے، اب صبح میں ہم کو اللہ کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور چادر تان کر کے سو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی کم عقلی اور اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری نوجوان قوم بگڑتی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نوجوانوں، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ آج برائی اگر کرنے تم اپنے وقت کو ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ کیا
کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز ہماری نوٹ ہو رہی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں، اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کریں. کہاں جاؤ گے برائی کرنے کے لیے؟ یا ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، وہاں جا کر کے برائی کرو. کوئی ایسی جگہ ہے دنیا کے اندر؟ تو جو اپنا فارغ وقت ہے اللہ کی عبادت میں لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارو. اور دوسری چیز یہ ہے، غلط تعلقات کی وجہ سے ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں. غلط تعلقات، یا دوسرے معنی میں کہہ سکتے ہیں غلط دوستوں سے مل کر کے ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں. یاد رکھیے، کریلے کے بیج بونے سے کدو نہیں نکلتے ہیں. اگر آپ نے دوستی کسی برے آدمی سے کی ہے جو کہ ایک نمبر کا مشرک ہے، ایک نمبر کا بدعتی ہے، وہ کافر ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا نہیں ہے، وہ ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، آپ کریں کہ نہیں وہ میرا دوست ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیے خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، آج نہیں تو کل آپ بگڑ جائیں گے. ہم نے اکثر و بیشتر نوجوانوں کو دیکھا ہے، وہ گٹکے کھانے کے عادی نہیں ہوتے، بیڑی سگریٹ کے عادی نہیں ہوتے، وہ ڈرگس کے عادی نہیں ہوتے، وہ شراب کے عادی نہیں ہوتے. کس کی وجہ سے بگڑتے ہیں؟ اپنے دوستوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوستوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ تمہارا دوست کون ہے. ہم نے بڑے بڑے توحید پرستوں کو، نمازیوں کو دیکھا، ان کا جو دوست ہے، رازدار ہے، وہ کون ہے؟ شرابی ہے، سود خور ہے، حرام کھانے والا ہے، ہزار برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ برائی اس کے اندر، لیکن آدمی اخلاق کا بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق میں خرابی ہے جس کی وجہ سے ایک برے کو بھی آپ اچھا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے انسان دوستی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ذرا یہ قرآن کریم سورہ فرقان کے آیت نمبر 27-28 کے اندر آپ دیکھ لیں. صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. کل قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کو چبائے گا. یعض کے معنی ہیں اپنے ہاتھ کو چبائے گا. کہے گا کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کوئی آدمی اگر آپ کو ماں باپ ہی کہتے ہیں یا بھائی بہن کہتے ہیں، بھیا بہن کہتی بھیا وہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس سے ملاقات مت کر. بھائی کہتا ہے دیکھ وہ اس سے ملاقات مت کر، وہ صحیح نہیں ہے. ماں باپ کہتے ہیں بیٹے اس کا گھر کا ماحول صحیح نہیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں بہت اچھے اخلاق کا ہے. یہاں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، جہنم میں جل رہے ہیں، ہاتھوں کو چبا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا؟ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا، کتنا اچھا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کی دوستی جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اور اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ علماء سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. علماء سے دوستی کریں گے، وقت ہو گیا نماز پڑھو، بھائی فری کیوں بیٹھے ہو، چلو قرآن کی تلاوت کرو، چلو اللہ اور اس کے رسول کی. اگر ایسے دوستوں سے دوستی کریں گے، وہ دنیا کی پوری کی پوری جو ہے رنگینیاں دیتا ہے، فلاں جگہ چل، فلاں کالج کے پاس چل، فلاں پارک کے پاس چل، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، دل بھی ٹھنڈک ہو، اور پھر اس کے بعد آدمی دیکھتے دیکھتے جو ہے برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. اس لیے دوستی جو ہے وہ نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے ہماری زندگی کے اندر. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ دوستی میں اچھے لوگوں سے جڑ کر کے الحمدللہ توحید پرست ہوئے ہیں، اور کئی توحید پرستوں کو غلط دوستوں میں جا کر کے توحید چھوڑ کر کے مشرکوں کے جو ہے مشرکوں سے دوستی کر کے اپنا دین اور ایمان بیچ کر کے بیٹھے ہوئے. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ دوستی ہماری صحیح ہونی چاہیے. اب تیسری چیز بھی بڑی اہم ہے جو نوجوانوں کے اندر بگاڑ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ علماء سے دین حاصل نہ کرنا. ارے
علماء سے جڑ کر کے رہو، مسجد میں آؤ، مدرسے میں آؤ، علم حاصل کرو. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شروع سے لے کر آج تک یہودیوں کی، دشمنان اسلام کی یہ سازش رہی ہے کہ وہ قوم کے نوجوانوں کو علماء سے دور کر رہے ہیں، علماء سے بدظن کر رہے ہیں. یہ مولانا صحیح نہیں ہے، ان کی عادت صحیح نہیں ہے. یہ نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں، کوئی بولتا نماز بہت چھوٹی پڑھاتے ہیں. پڑھا لمبی پڑھے تو بھی مشکل، چھوٹی پڑھے تو بھی مشکل. یعنی ہر طرف سے غلطی کس کی رہتی ہے؟ مولوی کی. چلو مان لیتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو بگڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین علماء سے حاصل نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، فلاں انجینئر صاحب ہیں، ارے ان کے تو کیا کہنے، کیا باتیں کرتے ہیں معلوم، حدیث نمبر بول دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں، ایسا کوٹ کرتے ہیں کہ تم سیدھے کورٹ میں. اور ایک وکیل صاحب بھی ہیں بھائی، اچھا بہت اچھی بات کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، جن لوگوں کو قرآن ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، جن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کریم کی فلاں آیت کا شان نزول کیا ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں، سند کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں، اور سر پہ کچھ نہیں معلوم ہے فلاں صاحب کیا بولتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو یاد رکھو، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، کوٹ پہن لینے سے کوئی بھی وکیل نہیں بنتا، سفید کوٹ پہننے سے ڈاکٹر نہیں بنتا، کالا کوٹ پہن لینے سے وکیل نہیں بنتا. ویسا ہر آدمی جو اسٹیج پر آ کر کے تقریر کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی مفتی نہیں بن سکتا. فتویٰ دیتے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام، ہم تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، اپنے سے بڑے کبار علماء کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو مجلس کے اندر، میرا علم اتنا قوی نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، ذرا اور علماء سے پوچھ لو. بڑے بڑے علماء جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں اس کے اندر، انہوں نے ڈاکٹریٹ حاصل کی ہے، مدینہ سے، مکہ سے، ریاض سے، ام القریٰ سے، فلاں فلاں یونیورسٹیوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ڈرتے ہیں سوال کا جواب دینے. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں چل جاتا، ایسا فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے. ذرا سوچیں اور غور کریں، ہمارے نوجوان انہی کی اتباع کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ ذہن بن گیا ہے علماء دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایسے لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جھوٹ نہیں بلکہ سفید جھوٹ ہے. 20 سال 25 سال پہلے کون تھے؟ 100 سال پہلے کون تھے؟ کوٹ والے تھے، ٹائی والے تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے. بلکہ کون کام کر رہے تھے؟ علماء کام کر رہے تھے. ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ کڑوی لگ رہی ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے ایسا معلوم ہوتا ہے خطبے کے بعد مجھے چھوڑیں گے نہیں، لیکن میں آپ کو سچی بات بتا دوں، علماء سے دین حاصل کریں. نوجوانوں کے گمراہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نوجوان ہمارے علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں آپ علماء کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ میرے پلے نہیں پڑتے ہیں، ان کو سمجھا. ٹھیک ہے آپ کسی اور عالم کے پاس جائیں، دوسرے علماء سے سیکھیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس عالم کو مسجد کے اندر رکھا گیا ہے ان سے جو ہے آپ. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بولے سوچ باتاں بولتے رہتے ہیں، ذرا ہماری زبان میں سمجھا دیتا ہوں جلدی بات سمجھ میں آتی. بولے سوچ بات بولتے رہتے ہیں کہ بھئی قرآن نیا نہیں لا سکتے، حدیثیں بھی نہیں لا سکتے، پھر کیا بولیں گے؟ قرآن و سنت ہی تو بولیں گے. ہمارے پاس فلاں بزرگ جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے انہوں نے اشارہ کیا، پلین ٹھہر گیا، فلاں صاحب جو ہے چلتے چلتے جو ہے ان کو فلاں خضر نظر آ گئے، جا کر کے انہوں نے پاؤں پڑنا. یہ سب قصے ہم لوگوں کو آتے جاتے نہیں ہیں. ہم دلیل میں اگر قرآن اور سنت کو نہیں پیش کرتے ہیں تو وہ دین ہی بیکار ہے جس کے اندر قرآن و سنت نہ ہو. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا علماء سے قریب رہیں. آپ کے پاس 10 20 25 50 علماء کے موبائل نمبر ہونے چاہیے. کوئی بھی کام آپ کرنے سے پہلے، غلطی کرنے سے پہلے آپ کریں کیا؟ علماء سے مشورہ کریں کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. ہم سارے غلط کام کر لیتے ہیں، پھر اس کے پاس مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولانا میں ایسا کرا کیا کرنا ہے؟ اگر کسی آدمی کو تیرنا نہیں آتا، اگر جو ہے کسی ندی میں تالاب میں گر گیا، ارے مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تیرنا نہیں آتا کیا؟ نہیں. پھر کہیں کو کودیا؟ نہیں ایسا کودیا میں ڈب کو مر.
یہی بولیں گے نا، جسے تیرنا نہیں آتا، جس آدمی کو دین معلوم نہیں ہے، شریعت معلوم نہیں ہے، کتاب و سنت معلوم نہیں ہے، فتوی بازی کر رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکتا ہے ڈرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس ہر چیز کا سوال و جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز ہم سے سوال کرے گا۔ اسی لیے صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان ينتبس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کریں گے۔ لوگ کس سے علم حاصل کریں گے؟ اہل بدعت سے، جن کو بدعت کیا ہے معلوم نہیں ہے، شرک کیا ہے معلوم نہیں ہے، کفر کیا ہے معلوم نہیں ہے، منافقت کیا ہے معلوم نہیں ہے، خوارج کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، ان کو معتزلہ کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، منصوری کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، قدریہ کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ دین کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے نہیں ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہے کہ نہیں وہ دور کی بات ہے، لیکن آپ کو غلط جگہ پر پہنچا کے رہیں گے۔ نوجوانوں، علماء کرام سے اپنا تعلق جوڑو، علماء کرام کی قدر کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کرام کی آپ قدر نہیں کر رہے ہیں، بالکل آپ قدردان ہیں، لیکن علم سیکھو۔ جب تک ہم علماء کرام سے علم سیکھیں گے نہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں وہ میڈیا سے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، میڈیا ہے، یا دوسرے معنی میں کہہ سکتے ہیں میڈیا اسلاموفوبیا ہے۔ میڈیا اسلاموفوبیا ہے، اسلام کے خلاف میڈیا کام کر رہی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے مسائل جب آ جاتے ہیں تو نوجوان سمجھتے ہیں ہاں میڈیا جو بول رہا ہے صحیح ہے۔ دیکھو، کبھی میڈیا لو جہاد کا مسئلہ اٹھاتا ہے، کبھی میڈیا 3 طلاق کا مسئلہ اٹھاتا ہے، کبھی میڈیا جو ہے یہ نقاب کا مسئلہ اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ مسائل مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے میڈیا اٹھاتا ہے۔ میڈیا قرآن و سنت نہیں ہے، میڈیا ایک شیطانیت ہے، میڈیا ایک دھوکہ ہے، میڈیا ایک بے ایمانی ہے، میڈیا ایک خیانت ہے۔ میڈیا کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو آپ جو ہے بات کو حتمی شکل نہ دو، بلکہ قرآن و سنت کو حتمی شکل دو۔ یہی چیز فائنل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ میڈیا سے بہت جلدی متاثر ہو رہے ہیں، چونکہ ہمارے پاس موبائل ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کاپی پیسٹ کرنے کو دینداری سمجھ رہے ہیں آپ۔ کچھ نوجوان کو دیکھا میں، اس نے کیا کیا، مجھے کاپی پیسٹ کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ جو ویڈیو بھیجے سنے ہو؟ نہیں، بولے صاحب سنا نہیں، کاپی پیسٹ کرا۔ میں بولا تم کب سنتے ہیں؟ کتنے آدمیوں کو اور بھیجے؟ میرے گروپ کے اندر جتنے آدمی تھے سب کو بھیجا۔ میں بولا کہ بھائی یہ سدھرنے کے واسطے بھیجے ہیں یا لوگوں کو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں؟ بولے نہیں، انہیں بھیج دیا ہوں میں، انہیں ضرور سدھرتا۔ ارے تو کب سدھرنا؟ سامنے والے سدھرنے کی بڑی چاہت ہے آدمی کو، خود سدھرنے کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میڈیا کے فتنوں سے بچو۔ اور آج ہمارے نوجوان لڑکے، ہماری نوجوان لڑکیاں میڈیا سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں، باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہنسی مذاق کے ویڈیو بنا رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں برقع پہن کر کے ناچ رہی ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے آج کہ اتنی بدبختی کی انہوں نے انتہا کر دی ہے؟ کیا ماں باپ کے اندر شرم و حیا ختم ہو گئی ہے؟ یہ جو بچیاں ناچ رہی ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے سے، گانے گا رہی ہیں اور ادائیں کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ میرے اندر شوق ہے، میری جوانی ہے، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی جوانی پر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں یہ بات سن لیں کہ یہ فتنہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، 5ویں اور آخری بات، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں سے میری خاص کر کے گزارش ہے اپنے اخلاق کو درست کرنے۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ مولانا ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں کیا؟ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، یہ ہے کہ ہمارے باہر والوں کے ساتھ اخلاق بہت اچھے ہیں، اندر والوں کے ساتھ ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ جماعت میں آئیں گے، اللہ رسول کی بڑی باتیں کریں گے، دین کے مسئلے کے اندر بڑی باتیں کریں گے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، ان کے پاس پوری کی پوری دلیلیں موجود ہوں گی، لیکن ماں باپ کے ساتھ جائیں گے بدسلوکی کریں گے،
بیوی کے ساتھ جائیں گے بدسلوکی کریں گے، بچوں کے ساتھ جائیں گے بدسلوکی کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے آپ کے باہر کے اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے اندر کا اخلاق یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے جو ہے اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو وہ اخلاق والا اچھا ہے یا برا ہے، اس کی بیوی سے پوچھ لو، پتہ چل جائے گا یہ کتنے پانی میں۔ بیوی پول کھول دیتی ہے کیونکہ وہ لائف پارٹنر ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا شوہر کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو اتنی عقل سمجھ دی ہے، جب یہ نظر اٹھاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ نظر اس کی صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر یہ بات کرتا ہے فلاں عورت کے بارے میں، فلاں لڑکی کے بارے میں، اس کے جملوں سے بیوی سمجھ جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے محبت ہے یا اس کے اندر عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھداری دی ہے۔ آج ہم نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے، اللہ اکبر، میں کیا کہوں، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ہم نے ایسا دیکھا، ساس بیمار ہے تو لے کر کے اپنے ہاسپٹل کو گھوم رہا ہے، اپنے سسر بیمار ہے، سالی بیمار ہے تو وقت دے رہا ہے، اور ماں باپ یہاں بستر پر تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور بیٹا جو ہے اف تک کہنے کو تیار نہیں ہے۔ تیری جوانی بھی کیا، تیری زندگی بھی کیا، تیرا وقت بھی کیا، تیرا پیسہ خرچ کرنا کیا، جب تو اپنوں کی قدر نہیں کرتا تو اپنے ماں باپ کو جو ہے دوسروں کی قدر کر کے کیا فائدہ۔ نوجوانوں، جوانی کو غنیمت جانو، ماں باپ گھر کے اندر ہیں ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، بیوی ہے ان کی عزت کرو، بچے ہیں۔ اور ہم ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو ہے اپنے بیٹے، اپنے نواسے حسین، جب وہ آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو لیا اور چومنے لگے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس 10 بچے ہیں، آج تک میں کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ اے اللہ کے نبی میں نے 10 بچے میرے گھر میں، کسی کو میں نے بوسہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ باپ ایسے ہیں گھر میں جب داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی گھر کے اندر باپ داخل ہوا، وہ بیوی ایک طرف کونے میں چھپ جاتی ہے، بچے ایک طرف چلے جاتے ہیں، جیسے بلی آنے پر چوہے گھس جاتے ہیں اپنے بلوں کے اندر، ارے ابا 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 گھس جاتے ہیں اندر۔ اور یہ ایک باپ وہ ہے، کتنے اخلاق والا ہے، کتنا خوش نصیب وہ باپ ہے، جب گھر کے اندر جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، بیوی کھڑے ہو کر کے مسکراتی ہے، بچے آتے ہیں، کوئی یہاں سے لٹک رہا ہے، کوئی بائیں طرف سے لٹک رہا ہے، کوئی پیروں کو پکڑا ہوا ہے، کوئی کندھے پہ چڑھ رہا ہے، اور باپ گدھا بھی بنا ہوا ہے، گھوڑا بھی بنا ہوا ہے، اور بچے جو ہے اپنے باپ سے کھیل رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہمیں چاہیے، یہ اخلاق اپنے اندر اپناؤ۔ ہمارے ماں باپ تڑپ رہے ہیں، کراہ رہے ہیں، دوائی کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ساس کو لے کر کے گھومتا، تو کس کا بیٹا؟ تیری اماں کا، تیری ساس سے نہیں تجھے۔ سوچو اور غور کرو۔ یہ میرا جملہ آپ کو بہت کڑک نظر آتا ہوگا، لیکن معاشرے کے اندر یہ بیماریاں ہیں، نوجوانوں کے اندر بگاڑ اور فساد ہے۔ اور ہم نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا، وہ گیم کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں، گیم 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 گیم۔ ادھر ماں ترس رہی، بیٹے مہمان ہیں، جا دودھ لو، کیا نانے کو تیار نہیں ہے، بیٹے فلاں چیز لے کر آ۔ وہ اپنے گیم سے، یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، بیٹے نے باپ کا قتل کیا، کیوں؟ گیم کھیلنے نہیں دے رہا تھا۔ بیٹے نے ماں کو مارا، ہاتھ پیر توڑ دیے، وجہ کیا ہے؟ ماں اس کے گیم میں آڑے رہی تھی۔ یہ تہذیب ہے، یہ اخلاق ہے، یہ طریقہ ہے، یہ ہمارا کردار ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں، بولنے کے لیے بہت زیادہ باتیں ہیں۔ نوجوانوں کا بگاڑ، فساد، اس کا اسباب و علاج پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد آپ تمام کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اس مختصر سی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے بندے بن جائیے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں، لوگ ہم کو بد دعائیں نہ دیں بلکہ ہمارے لیے دعائیں دیتے رہیں۔ کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا اچھا مرد تھا، کتنی اچھی عورت تھی، کتنا اچھا نوجوان تھا، بیچارہ بڑا عبادت گزار تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اور اگر مر جائے تو لوگ کہیں گے اچھا ہوا مر گیا، ورنہ پتہ نہیں اور کیا کیا فتنے ہمارے جو ہے قوم کے اندر پیدا کرتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سدھاریں، نوجوان اپنی جوانی کو غنیمت جانیں، اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جوانی کے اندر کوئی غلط کام کیے ہیں تو ان سے توبہ کر لیں، اور بچے بھی میری بات سن رہے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کے اندر جو ہے ڈیولپ لائیں، اپنے اندر ترقی پیدا کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، شریروں کی شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔